کہا میں کیوں نہ اس کے سامنے غلاموں کی شکل میں کھڑا ہو جاؤں. تو بھائی یاد رکھے گا اب جو کہنے والا کہے بھائی ہوا کیا, کہتا پھر مولا حسین ابن علی نے فاروق اعظم کے بیٹے کو لکھ کر دیا کہ تو بھی میرا غلام, تیرا باپ بھی میرا, تو بھی میرا غلام, تیرا باپ بھی میرا غلام ہے. میں کہتا ہوں حضور ایک بات یاد رکھے گا کہ ایک شخص کے 5 بیٹے ہونا اور وہ سارے کہیں کہ ابا جی میں تیرا نوکر, ابا جی میں تیرا نوکر, ابا جی میں تیرا نوکر. بھائی نوکر سارے دعویٰ کرتے ہیں لیکن نوکر ہوگا کون جسے ابا کہے یہ میرا نوکر ہے. پیر کو سارے مرید کہتے ہیں جی میں آپ کے در کا غلام, آپ کے در کا غلام, لیکن در کا غلام وہی ہوگا جس کو پیر کہے کہ یہ میرا ہے. تو یاد رکھے گا میرے بھائی ہمیں اس مدت گزر گئی کہ آج ہم کہتے یہ ہیں میں علی کے در کا غلام, حسین ابن علی کے در کا غلام, حسن مجتبی کا غلام, میں شبیر و شبر کا غلام, میں جناب محسن کا غلام. لیکن کبھی انہوں نے تجھے اپنا غلام کہا, اس کی شان کیا ہوگی جو مدینہ کی دھرتی پر لکھ کر کہے کہ عمر بھی میرا ہے, عمر کی آل بھی میری ہے. اور یہ یاد رکھے گا میرے بھائی کہ آج میرے بھائی تو اور میں اگر کسی شخص کے دل میں میرے بھائی بغض ہو پیغمبر کے صحابہ کا تو آپ اور میں اسے اپنا یار کہیں گے. جی بھائی جس کے دل میں بغض ہو سیدنا حسین ابن علی کا تو ہم اسے اپنا یار کہیں گے. جی بھائی اور یہ یاد رکھے گا حسین ابن علی تو حسین ابن علی ہیں. سیدنا حسین ابن علی نے جس سواری پہ سواری کی اگر کوئی اس سواری کے پیشاب سے اس لیے کڑھاٹ کرے کہ یہ سواری حسین کی ہے, ہمارے نزدیک وہ بھی پرلے درجے کا لعنتی ہے. اس لیے میرے بھائی کہ یہ فضلہ سواری کا ہے, سواری حسین کی ہے, حسین رسول خدا کا ہے. اگر نسبت کی بنیاد پہ کوئی اس بنیاد پہ کہے گا, اس لیے ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا تو میرے بھائی حرام یہ نہیں ہے. میں نے خود کی 17 محرم کو اللہ کے نبی نے شادی کی سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں. سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ سے شادی کی جلال الجور کے مطابق سن 2 ہجری 21 محرم الحرام کو. سیدہ رقیہ کی شادی عثمان غنی کے ساتھ ہوئی محرم کے مہینے میں. اور بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جو 9ویں کی رات کو مہندی نکالتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شادی کربلا کی دھرتی پر جمعے رات کا دن 9 محرم الحرام کو حسن مجتبی کے بیٹے جناب قاسم ابن حسن کے ساتھ کی. اگر میرے بھائی 14 صدیوں پہلے کربلا کی دھرتی پہ یہ نکاح جائز تھا تو آج حسینیوں کا نکاح آج بھی جائز ہے. لیکن یاد رکھیے گا فرق تھوڑا یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کرے اس لیے کہ نبی نے نکاح کیا, علی نے نکاح کیا, اولاد علی نے نکاح کیا تو میں بھی نکاح کروں محرم میں تو اللہ اسی نکاح کے صدقے تجھے وہی برکتیں عطا فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے نکاح کیا محرم میں اس لیے کہ اس مہینے میں اولاد نبی آل علی ان پہ ظلم ہوا تھا اور میں شادی کے نام پہ خوشیاں مناؤں گا تو یہ نکاح بھی مردود ہے, پیدا ہونے والی اولاد بھی مردود ہوگی. اس لیے کہ جس عمل کی بنیاد بغض آل محمد پر ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی مردود ہے اور محمد مصطفیٰ کے نزدیک بھی مردود ہے. بات اپنی کریں کلوز بھائی. سیدنا عمر فاروق اعظم نبی کی آل کا گستاخ ہو, نبی کے صحابہ کا گستاخ ہو, اسے تو اور میں اپنا نہیں کہتے. اب جو کہنے والا کہے دین بدلا تو عمر نے, فلک کو چھینا تو عمر نے, نبی کی تذلیل کی تو عمر نے, جناب علی کو دھکے دیے تو عمر نے, فاروق اعظم کے گھر کو جناب حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی تو جناب عمر نے, جناب محسن کو شہید کیا تو عمر نے. میں کہتا ہوں حضور اگر آج آل محمد کا گستاخ تیرے میرے دروازے پر آ جائے ہم اسے رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں. اگر فاروق اعظم دین بدلنے والا ہوتا تو حسین ابن علی اسے کبھی اپنا نہ کہتا. اگر اماں کا قاتل ہوتا حسین ابن علی اسے کبھی اپنا نہ کہتا. قرآن بدلنے والا ہوتا حسین ابن علی اسے اپنا کبھی نہ کہتا. حسین ابن علی لکھا کہ عمر بھی میرا, عمر کی آل بھی میری, تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ عمر حسین سے جدا کوئی نہیں, حسین عمر سے جدا کوئی نہیں. یاد رکھیں گے میرے بھائی باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر کھیل رہے تھے. کسی نے پوچھا ابو بکر بیٹا ہے؟ فرمایا نہیں. کہ پوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کہ کون ہے؟ کہ علی کا بیٹا ہے. کہ علی کا بیٹا ابو بکر کے سینے پر کیوں؟ کہ سنو آپ کبھی ماتھا چومتے ہو, کبھی رخسار چومتے ہو. کہ سنو میں اس کو کیوں نہ چوموں جس کو چومتا ہوا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. اور یہ یاد رکھے گا میرے بھائی آج میرے بھائی آپ کے چکوال کے سید ہوں یا ہمارے شاہ جیملہ کے سید ہوں, کسی سے پوچھئے حضور کون سا سید ہو, جواب ایک ہی ملے گا جی حسینی ہے, نقوی ہیں, بخاری ہیں. ان سے پوچھو بھائی آپ حسینی کیسے ہیں؟ کہتا مولا حسین کی اولاد ہوں. بھائی مولا حسین ابن علی کی اولاد تو ساری کربلا میں شہید ہو گئی تھی. کہتا نہیں ایک بچ گیا تھا. پوچھو وہ ایک کون ہے؟ کہتا امام زین العابدین ہے. بھائی کیوں بچ گیا تھا؟ کہتے ہیں بچہ تھا. تو بھائی یاد رکھے گا کہ
آج جا کے اپنے گھر میں زنجانی جنتری، امامیہ جنتری، سیرت چہاردہ معصومین، 14 ستارے، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ سیدنا حسین ابن علی ان کی پیدائش ہے سن 4 ہجری کی 3 شعبان کی، یا بعد کا 5 شعبان ہے مدینہ کی دھرتی کی، اور جناب سیدنا امام باقر رحمت اللہ علیہ ان کی پیدائش ہے سن 58 ہجری کی، اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کی پیدائش ہے 38 ہجری کی. یعنی کربلا کے میدان میں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بچے نہیں تھے، 23 سال کے جوان تھے، شادی شدہ تھے، 2 اولادیں پیدا ہو چکی تھی، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی. بیٹے کا نام امام باقر ہے، جس کا اپنا بچہ 3 سال کا ہو، وہ بچہ نہیں تھا بچہ تھا. کیا تھا؟ بچہ نہیں تھا بچہ تھا. یہ کون؟ چوتھا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. آج پوچھو بھائی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کون سی بیوی کی اولاد سے ہیں؟ کہتا شہربانو. شہربانو کون ہے؟ کہتا ایران کی شہزادی. ایران کی شہزادی مدینہ میں کیسے آئی؟ کہتا مدینہ سے فوج گئی تھی لڑنے کے لیے. میں کہتا حضور لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، اتنا بتا دے وہ تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، راج کس کا تھا، دور کس کا تھا. زمانہ جانتا ہے کہ وہ تخت بھی عمر کا تھا، تاج بھی عمر کا تھا، نکاح پڑھانے والا بھی عمر تھا، اور حسین ابن علی کے نکاح کا حق مہر دینے والا اپنے پلے سے وہ بھی عمر تھا. اور اگر کتاب پڑھنا چاہے تو حملہ حیدری کتاب پڑھ لیجئے گا جو ایران سے شائع ہوئی ہے کہ مدینے کا مال غنیمت جو آیا تو مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا. کسی نے پوچھا تقسیم کیسے کریں؟ کہ گن کے تول کے ماپ کے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا اے عمر کہاں تک گنے گا، کہاں تک تولے گا، کہاں تک ماپے گا؟ میرا مشورہ یہ ہے اپنے ہاتھوں کو بنائیے پیمانہ، ڈھیر میں ڈالتے جائیے، تقسیم کرتے جائیے. دوسرا مسئلہ یہ آ گیا سب سے پہلے کس کو دیں؟ تو جناب سیدنا امام الانبیاء مدنی کریم کے صحابہ نے کہا عمر سب سے پہلے پیغمبر کی ازواج کو، سب سے پہلے بدر والوں کو، سب سے پہلے بیعت رضوان والوں کو. حضرت عمر نے کہا سنو میں سب سے پہلے اسے دوں گا جس کو اللہ کے نبی دیا کرتے تھے. پوچھا وہ کون؟ کہ علی تیرے لال کہاں ہے؟ کہ حسن بھی موجود، حسین بھی موجود. دنیا نے منظر دیکھا، مال ایران کا تھا، صحن مسجد نبی کا تھا، دور فاروق اعظم کا تھا، ہاتھ عمر کے تھے، جھولی علی کے لال کی تھی. اسے کیا کہو گے؟ دشمنی کہو گے؟ نہیں میرے بھائی. چلے بات بالکل کریں کلوز. آج بعض بیچارے کہہ دیں تم اہل سنت نبی کے اہل بیت کو مانتا کیسے ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی دیکھو میں نے پہلے کہا نبی کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، نبی کی جماعت جیسی جماعت کوئی نہیں، نبی کے دامادوں جیسے داماد کوئی نہیں، نبی کے سسرال جیسا سسرال کوئی نہیں، پیغمبر کی ازواج جیسی ازواج کوئی نہیں، تو نبی کی آل اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، پیغمبر کی آل جیسی آل کوئی نہیں، تو نبی کی بیٹیوں جیسی کائنات میں بیٹیاں بھی کوئی نہیں. اب یہ کہ ہمارا تعلق ہے کیسا اہل سنت والجماعت کا؟ تو کہنے والے بعض بیچارے کہتے ہیں دیکھو جی اگر آپ اتنے ہی مخلص ہوتے نا تو 12 اماموں میں سے تو آپ نے کسی کو اپنا امام نہیں مانا. آپ نے تو امام مانا ہے کوفہ کے قصائی کو جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے. تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ امام اعظم قصائی نہیں ہے. اگر قصائی ہو تو برائی نہیں ہے، اگر قصائی ہو بھی صحیح تو اس میں برائی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تیری اپنی کتابوں نے لکھا کہ مسجد علی جسے مسجد کوفہ کہا جاتا تھا، جہاں پہ سیدنا علی المرتضیٰ نمازیں پڑھاتے ہیں، جہاں پہ امام علی ہے، اس مسجد کا بانی کون ہے؟ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. حضرت علی کے سامنے ایک شخص آیا اور لا کے اپنا بچہ حضرت علی کی جھولی میں رکھ دیا کہ حضور میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا کر دیجئے. حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے، برکت کی دعا کی. ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ میرے بھائی آج سے 5000 سال پہلے مکہ کی دھرتی پہ جناب ابراہیم دعا کریں تو آنے والے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی جو دعا کریں تو آنے والے کو عمر کہتے ہیں، اور جناب علی جو کوفہ میں دعا کریں تو آنے والے کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ جناب علی کی جھولی میں بچہ ڈالنے والا کون؟ جو بچہ تھا اسے امام اعظم کا ابو کہتے ہیں، جو جھولی میں ڈالنے والا ہے اسے جناب سیدنا امام اعظم کا دادا کہتے ہیں. امام اعظم کے دادا نے اپنا بیٹا جناب علی کی جھولی میں ڈال کر کہا میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا کر دیجئے، تو اللہ نے امت کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دیا. آج جو کہنے والا کہے کہ زمانے میں امام تو اور بھی بڑے ہیں، تو نے امام اعظم کو امام کیوں مانا؟ تو بھائی میں نے امام اعظم کو امام اس لیے مانا ہے کہ امام اعظم نے آل محمد کو
अपना इमाम माना है। और घर की गवाही इमाम आजम की यह है कि इमाम आजम के पोते इस्माइल बिन हम्माद कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे दादा को जो इल्म अता किया है वो आले मोहम्मद के सदके से अता किया है। और जमाना जानता है हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह के बेटे सैयदना हुसैन इब्न अली का बेटा हजरत इमाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हजरत इमाम मोहम्मद बाकर का भाई जाफर सादिक का चच्चा, जिसे दुनिया इमाम ज़ैद कहती है। इमाम ज़ैद को जेल में डाला खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्बासी ने, तो इमाम के हक में सबसे पहले फतवा देने वाला कौन? वो भी इमाम आजम है। और चंदे की इमदाद देने वाला कौन? वो भी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। और जमाना जानता है कि खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्बासी ने इमाम आजम को जेल में डालकर कहा अगर आले मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ेगा तो यहां से तेरा जनाजा भी उठेगा। अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह को। उन्होंने जेल में मरना गवारा किया लेकिन आले मोहम्मद के दामन को नहीं छोड़ा। और ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह कौन है? याद रखेगा भाई, हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 दामाद हैं। कितने? 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 दामाद हैं। हजरत अली अल मुर्तजा का सबसे बड़ा बेटा, इनका नाम है सैयदना हसन मुज्तबा का बेटा, इनका नाम है हसन मुसन्ना का बेटा, इनका नाम है जनाब अब्दुल्ला का बेटा, इनका नाम है मोहम्मद। ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली, ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अली के दूसरे बेटे सैयदना हुसैन इब्न अली का बेटा, आबिद बीमार इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के 2 बेटे, एक को दुनिया इमाम बाकर कहती है, एक को इमाम ज़ैद कहती है। और ये दोनों उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। और मेरे भाई याद रखिएगा, तज़किरतुन नुमान किताब वाले ने अपनी किताब में लिखा कि इमाम बाकर का बेटा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ये भी उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम आजम अबू हनीफा वो है जो हदीसें लेते हैं इमाम जाफर से, इमाम जाफर वो है जो हदीसें लेते हैं इमाम बाकर से, इमाम बाकर वो है जो हदीसें लेते हैं चौथे इमाम से। और चौथा इमाम जिनसे हदीसें लेता है उनमें एक नाम वो है जिसे नबी का साला अली का भाई कातिब वही अमीर मुआविया कहते हैं। और ये याद रखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे जब बात आई ना हदीसों की, तो बाद बेचारे कहने वाले कह देते हैं कि ये अहले सुन्नत जो है ना, इनके यहाँ तो हदीसें सारी की सारी वो तो सहाबा से लेते हैं, अहले बैत से हदीसें तो लेते ही नहीं है। तो भाई हमारी किताबें हैं 6। कितनी भाई? बोलिए भाई, 10 मिनट में इंशाल्लाह बात मेरी खत्म। भाई कितनी भाई? हमारी हदीस की बड़ी किताबें कितनी भाई? 6। और हमारे पड़ोसी तबके की किताबें कितनी? 4, जिनको उसूल अरबा कहते हैं। मैं कहता हूं भाई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, किताबें तू भी ला, किताबें मैं भी लाऊं, टैली कर लेते हैं कि आले मोहम्मद से तूने हदीसें कितनी ली हैं और आले मोहम्मद से हदीसें मैंने कितनी ली हैं। मेरी हदीस की किताबों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक से जो हदीसें मौजूद हैं उनकी तादाद 142 है। मेरी हदीस की किताबों में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से जो हदीसें मौजूद हैं उनकी तादाद 146 है। सैयदना फारूक आजम से जो हदीसें हमारी किताबों में हैं उनकी तादाद 500 है। जनाब सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से जो हदीसें हमारी किताबों में हैं उनकी तादाद सिर्फ 6 है। सैयदना उम्मे हानी हजरत अली की बहन, हजरत हसन हुसैन की फुफ्फो, अबू तालिब की बेटी, इनके मेरे भाई हदीसें जो हमारी किताबों में हैं सैयदा उम्मे हानी से उनकी तादाद 46 है। हजरत फातिमा से हदीसें जो हमारी किताबों में हैं उनकी तादाद 18 है। सैयदना हसन मुज्तबा से जो हदीसें हमारी किताबों में हैं इनकी तादाद 13 है। हजरत हुसैन इब्न अली से जो हदीसें हमारी किताबों में हैं उनकी तादाद 8 है। और सैयदना अली से तकरार के साथ हमारी किताबों में जो हदीसों की तादाद है वो 950 है। कितनी? हजरत अली से हदीसें हमारी किताबों में 950, अबू बकर से भी ज्यादा, उमर से भी ज्यादा, उस्मान से भी ज्यादा। मैंने पहले कहा लड़ाई कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं, नफरत कोई नहीं, दावत देता हूं फिक्र की। और वो ये कि अपनी किताबों में जाके देख लेना कि भाई जिनको आज पंजतन कहते हैं ना वो 5 भी मेरे, 12 भी मेरे, 14 भी मेरे, 72 भी मेरे, करबला वाले भी मेरे, बदर वाले भी मेरे। नबी का टोटल घराना भी मेरा है, नबी का टोटल याराना भी मेरा है। याद रखेगा इतनी सी बात है कि पंजतन अल्लाह के नबी जनाब अली, जनाब ज़हरा, जनाब हसन, जनाब हुसैन, इन 5 से तेरे मजहब में इतनी हदीसें नहीं है जितनी हदीसें अकेले अली से मेरे मजहब में मौजूद है। 5 से तेरे मजहब में इतनी हदीसें नहीं है जितनी हदीसें अकेले अली से मेरे मजहब में मौजूद है। याद रखेगा इतनी सी बात है कि पंजतन अल्लाह के नबी जनाब अली, जनाब ज़हरा, जनाब हसन, जनाब हुसैन, इन 5 से तेरे मजहब में इतनी हदीसें नहीं है जितनी हदीसें अकेले अली से मेरे मजहब में मौजूद है।
ان 5 سے اتنی حدیثیں تیرے مذہب میں نہیں ہیں جتنی حدیثیں میرے مذہب میں موجود ہیں. اور اگلی بات یہ بھی یاد رکھے گا، حضرت علی سے حدیثیں میری کتابوں میں، سیدہ زہرا سے حدیثیں میری کتابوں میں، حسن مجتبی سے حدیثیں میری کتابوں میں، حسین ابن علی سے حدیثیں میری کتابوں میں، زین العابدین سے حدیثیں میری کتابوں میں، امام باقر سے حدیثیں میری کتابوں میں، امام زید سے حدیثیں میری کتابوں میں، امام جعفر صادق سے حدیثیں میری کتابوں میں، سیدنا حسین ابن علی کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد 27 اولاد ہے حسین کی، اولاد حسین کی ہے، راوی اہل سنت کے ہیں، راوی اہل سنت کے ہیں. اب اتنی سی بات ہے حضور پنجتن میں پہلے تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سے حدیثیں تیری مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ پہلے امام سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ دوسرے امام سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ تیسرے امام سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ چوتھے امام سے حدیثیں تیرے مذہب میں کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو میرے بھائی 2 4 3% ہیں، اور آخری جو امام ہیں 12ویں امام کو نکال کے حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام نقی، حضرت امام تقی، ان تینوں اماموں سے تیرے مذہب میں کوئی ایک حدیث بھی کیوں نہیں ہے؟ میں نے تو حسین ابن علی کی 27 اولادوں سے حدیثیں لی، تو پہلے 4 کا بھی انکار کر بیٹھا، آخری 3 کا بھی انکار کر بیٹھا. اور حقیقت میں نے پہلے کہا کہ بدر والے بھی میرے، کربلا والے بھی میرے، 12 بھی میرے، 5 بھی میرے، 14 بھی میرے، 72 بھی میرے. اور یہ 72 ہیں کیا؟ یہ انشاءاللہ بات ابھی 10 منٹ میں کلوز کرنی ہے. میں نے جن 12 کا نام لینا، کتنا؟ 12. کون بھائی 12؟ یہ 12 کون ہے؟ کہتا ہے یہ 12 تو ہمارے امام ہیں. میں کہتا ہوں حضور فیصلہ کر لیتے یہ 12 ہیں کون؟